بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا حافظ آکاش حیدر نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل علی سے ہمارے دلوں کو منور کریں. ان کی آمد کے لیے بابا سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وآل محمد. صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اگر با جماعت پڑھا جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے. مل کر بلند تر صلوات. سب سے پہلے میں آج کی اس عظیم مناسبت عید غدیر جو کہ مومنوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے، علماء کرام اور طلاب عزیز کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ عید ہے کہ جس کے منانے کا حکم ہمیں خود ائمہ نے عطا فرمایا ہے. توجہ ہے سب کی کہ یہ عید، اور کیونکہ جشن کا ماحول ہے میں پہلے جملے سے آغاز کروں گا. عید فطر کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو چاند کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ عید فطر فلاں تاریخ کو آئے گی. تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عید غدیر والے دن چاند کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ چہروں کو دیکھا جاتا ہے. تو چہروں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ کون کون اس عید پر خوش ہو رہا ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو، لاکھوں سجدے کیا کرو اور شکرانے کی نمازیں ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا پیشوا عطا کر دیا. اور یہ پیشوا ہمیں کہاں سے ملا؟ اور یہ بھی فخر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں غدیری بنایا ہے، ثقیفائی نہیں بنایا، کیونکہ علی جیسا امام تمہیں غدیر سے ملا ہے. اور غدیر میں آپ کو معلوم ہے کہ غدیر میں بھی جشن ہوا تھا. توجہ ہے سب کی، غدیر میں بھی جشن ہوا تھا. جیسے آج یہاں جشن کا اہتمام ہے اور آپ کے اساتذہ کرام نے جشن کا اہتمام کیا. انہوں نے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کھانا بھی اچھا تناول آپ کو کریں گے آپ. تو جشن کا جس طرح یہاں ماحول بنا اس طرح غدیر کے میدان میں بھی جشن کا ماحول بنا تھا. اور جشن کا جو بانی تھا وہ کردگار تھا، اللہ تھا، اور جو خطیب تھا وہ محمد مصطفیٰ تھا. موضوع علی کی ولایت اور جو سننے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے. توجہ ہے سب کی. اچھا، یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے. میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، سلطان المدارس کی جگہ ہے، آپ سننے والے ہیں، لیکن یقین جانے کہ وہ جو غدیر کا میدان تھا، جیسا وہاں خطیب تھا، زمانے کو ویسا خطیب نصیب نہیں ہوا. خطیب کون تھا؟ ما ینطق عن الہویٰ، جو وہی بولتا ہے، جو وہی کہتی ہے، جو اللہ کے حکم سے بولتا ہے. اور مجمع کیسا تھا؟ مجمع ایسا تھا کہ ویسا مجمع کسی زمانے کو نصیب نہیں ہوا. توجہ ہے سب کی. مجمع کیسا تھا؟ صحابہ کرام تھے. اچھا، آپ کی نسبت رسول گرامی سے کیسی ہے؟
یعنی ہماری قربت رسول سے ایک ہے کہ ہم رسول کے اسی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو رسول نے بتایا، تو اس اعتبار سے ہم نبی کے قریب ہیں۔ صحابہ کرام اس سے بڑھ کے تھے، ایک تو عقیدے کے لحاظ سے نبی کو فالو کر رہے تھے، دوسرا زمانہ وہی رکھتے تھے جس زمانے میں نبی سانس لے رہے تھے۔ توجہ بتا لیتے ہیں، تو دو قربتیں ہو گئی، اور تیسری قربت بھی ہے مکان کے اعتبار سے، یعنی وہ اسی جگہ پر موجود تھے جس جگہ پر نبی موجود تھے۔ تو ایسی قربت کسی کو نصیب ہوئی ہے؟ یعنی اس زمانے میں ہمیں بھی ایسی قربت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اتنے عظیم صحابی، اتنے عظیم مسلمان کس زمانے میں نہیں دیکھے؟ عقیدے کی قربت بھی ہے، زمانے کی قربت بھی ہے، جگہ کی بھی قربت ہے۔ تو اتنے عظیم مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں روک کے کہا، اگر تم نے بھی علی کی ولایت کو نہ مانا تو تمہاری عاقبت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ایک ماحول بنایا گیا، آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو اس حکم کو کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ توجہ بتا لے بھائی، علماء کرام موجود ہیں، یہاں لفظ استعمال ہوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا کر کے نہ دکھایا۔ اب یہاں علامہ نقل کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نبی نے صرف پہنچانا نہیں تھا بلکہ دکھانا بھی تھا۔ توجہ ہے سب کی؟ بھئی پریشان نہیں ہونا، اپنے چہروں پہ خوشی کے آثار اظہار کریں، بلند تر صلوات علی محمد۔ کیونکہ میرا دل ہے کہ آج میں آخر میں وہ خطبہ غدیر کے جو نبی نے اپنی زبان اقدس سے جاری کیا، وہ خطبے کے چند الفاظ آپ کے گوش گزار کروں۔ تو علامہ نقل کہتے ہیں کہ یہاں نبی نے اس ولایت کے اعلان کو صرف پہنچانا نہیں تھا بلکہ کر کے دکھانا بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ نبی نے اپنے بھائی علی کو بلایا اور دنیا والوں کو علی نظر آ رہے تھے، پیچھے نبی چھپ گئے تھے۔ توجہ کا طالب ہو، یعنی سارے مجمع کو علی نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں علامہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی حکمت عملی ہے، نبی تمام صحابہ کو علی دکھا رہے تھے، وہ سمجھا رہے تھے یاد رکھو جہاں بھی جس مقام پر آفتاب رسالت غروب ہوگا وہیں سے مہتاب ولایت طلوع ہوگا۔ یا علی۔ اور پھر ایک ماحول بنایا، کہا بات ایسے نہیں ہوگی بلکہ ممبر بنے گا۔ توجہ ہے سب کی؟ ممبر بھی پالان کا بنے گا، اور کون بنائے گا؟ اچھا یہاں ایک ماحول ہے، بعض اساتذہ کمرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، بعض کی ڈیوٹی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی نگرانی میں سارا ماحول بنایا کہ آپ نے طلاب کو کہا اس طرح سجاوٹ کرو، دروازے پہ یہ لگاؤ، مائک ایسے کرو، تو اپنی نگرانی میں سارے کام کروائے۔ تو نبی نے بھی ایسا کیا، سلمان، ابو ذر، پالان لے آؤ اور میری نگاہوں کے سامنے جس طرح میں کہوں گا ویسے رکھو۔ توجہ ہے صاحب کی؟ ممبر اپنی نگاہوں کے سامنے بنایا، اس پلان کو وہاں رکھو، اس کو ایسے رکھو، اس کو ایسے رکھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو آصف بن برخیہ کے بھی آقا ہیں، وہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے تو آپ مدینے سے ممبر منگوا لیں۔ توجہ ہے سب کی؟ کہ نہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے ممبر بنا کے دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ جب تم میری موجودگی میں میری نگاہوں کے اور رہنمائی کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو میرے بعد صاحب ممبر کہاں سے لے کے آ سکتے ہو؟ اور پھر پورا ماحول بنایا، صحابہ کو متوجہ کیا، کہا رکو، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ، انتظار کیا جائے۔ جب 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا، صحابہ کرام موجود تھے، سب کو متوجہ کر کے علی کی ولایت کا ایسا اعلان کیا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں وہ خطبہ بہت لمبا ہے، پورا نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کو
اس کا ٹیسٹ دلانا ہے اور آپ کو یہاں سے اٹھا کے میدان غدیر میں لے جانا ہے. توجہ ہے سب کی. خطبہ عربی میں ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے نجف میں اساتذہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ تم جو معصوم کی نص ہے وہی نقل کرو، کہ خود جس طرح قرآن مجید کے الفاظ کی تاثیر ہے معصوم کے کلام کی تاثیر ہوتی ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں انشاءاللہ خطبہ غدیر کے چند الفاظ آپ کی گوش گزار کروں گا. بلند تر صلوات. نبی نے پورا ماحول بنایا، صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ جو موجود ہے یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے، کہ جو موجود نہیں ہے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال بارئ المسموقات وداحی المدحوات. اگر آپ پریشان ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بارئ فرمایا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من انشاء متطول علی جمیع من برا يلفظ كل عین والعیون لا ترى کریم حلیم ذو انا قد وسع كل شیء رحمته بنعمتی لا يعجل بانتقامی ولا يبادر الیہ ما استحق من عذابی قد فهم السرائر وعلم الذرائر ولم تخف علیہ المكنونات ولا اشتبهت علیہ الخفیات له الاحاط بكل شیء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وهو منشئ الشيء وليس مثله شيء دائم حي فما تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فما بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الناس معاشر الناس قد انزل الله تبارك وتعالى بذلك آية من كتابه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تبارك وتعالى إلي وأنا أبين لكم السبب هذه الآية أن جبرائيل هبط إلي مرارا ثلاثا وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي من بعدي أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقد أنزل الله تبارك وتعالى بذلك آية من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وعلي بن أبي طالب الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة يريد الله عز وجل في كل حال. فمعاشر الناس أن الله قد نصره لكم إماما ووليا وفرض طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى الأبيض والأسود وعلى الصغير والكبير. فرمایا ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد إلي قولي هذا من كنت مولاه فهذا علي المولى. یا طالب. ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور پورے خطبے کا ترجمہ تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. پہلے توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کے جملے کہے اور پھر فرمایا معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تبارک و تعالی. میں نے جتنی تبلیغ کی ہے میں نے تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی ہے. جو اللہ نے کہا میں نے پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ لہجہ ہے. 3 دفعہ جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کے کہا اللہ فرما رہا ہے علی کی ولایت کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اور پھر فرمایا ہر سفید، ہر کالا، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر شہر میں رہنے والا، ہر دیہات میں رہنے والا یہ جان لے، پہچان لے کہ اللہ نے تمہارے لیے جس کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ عید کا دن، یہ عید کا جشن، یہ تم بھی منایا کرو، خوش ہوا کرو، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں
چند فقروں میں پورا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ عیدوں کے لیے ہے، عید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے. توجہ ہے سب کی. عیدوں کے لیے ہے عید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے، مولا کو مولا میدہ میں منبر پہ بٹھایا جاتا ہے. اچھا حافظ قرآن ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مولا کو مولا میدہ میں منبر پہ بٹھایا جاتا ہے جب خون کی باتیں ہوتی ہے، جب ذکر علی کا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے. جو ہے سب کی. اور اس نے کہا کیا خوب سما ہے اہل نظر ہے دست نبی میں یوں دست حیدر. تو جو ہے سب کی. کیا خوب سما ہے اہل نظر ہے دست نبی میں یوں دست حیدر، جس طرح گواہی کی خاطر قرآن اٹھایا جاتا ہے. اچھا ایک فطرت ہے. فطرت کیا ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھے گا اور جس کے کان ہے وہ سنے گا. آنکھیں نہیں ہے تو دیکھ بھی نہیں سکتے، کان نہیں ہے تو سن بھی نہیں سکتے. اب یہ شاعر کی اپنی عقیدت ہے. اس نے کہا کہ اعلان ولایت کی خاطر فطرت کو بدلتا ہے قادر. توجہ ہے سب کی. اعلان ولایت کی خاطر فطرت کو بدلتا ہے قادر، اندھوں کو دکھایا جاتا ہے، بہروں کو سنایا جاتا ہے. توجہ بتا اور اس نے کہا کہ کوئی ہو مخالف کعبے کا یا کوئی ہو مولود کعبہ کا منکر، ایک جیسی سزا ہے دونوں کی، کنکر ہی گرایا جاتا ہے. اور آخری فقرے میں اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا سورج کی تپش، بھائی وہاں جس طرح یہاں گرمی ہے تو وہ سعودیہ کی گرمی اپنے عروج پہ ہوتی ہے. سورج کی تپش، صحرا کی تپش اور اس پہ ولایت کا اعلان. سورج کی تپش، صحرا کی تپش اور اس سے ولایت کا اعلان. کیا روز ہے آج منافق کو ہر رخ سے جلایا جاتا ہے. تو نبی نے خطبہ ارشاد فرما کے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ پہلے نبوت نے دین کو بچایا، اب اس دین کی تکمیل کا نام علی کو قرار دیا، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کلاس میں کہا تھا کہ یہ عید کا دن ہے. اگر آپ مدرسے سے چلے جاتے ہیں، شارٹ کورس ختم ہو جاتا ہے، آئندہ سال اگر آپ گھر میں ہیں تو پھر گھر میں ایک خاص اہتمام کریں، اچھے کپڑے پہنیں. اگر چھوٹے آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان کو عیدی بھی دیں، کہ اگر عید فطر پہ عیدی مانگتے ہیں تو اس عید پر بھی آپ عیدی دیں. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے گھر کے سامنے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو شربت پلاؤ. جب پوچھے گا بھائی یہ شربت کیوں پلا رہے ہو، اس کے آگے پیچھے تو تمہاری جیب بند رہتی ہے، تو بتاؤ آج کے دن سب سے بڑی عید ہے کہ آج کے دن نبی نے علی کو ہمارا مولا بنا دیا. تو آج کے دن اہتمام ہونا چاہیے، آج کے دن خوشیاں ہونی چاہیے، چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. آج کے دن اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام ہونا چاہیے، مومنین کی دعوت ہونی چاہیے. اور جب گلے ملو تو پھر یہ جملہ ضرور کہو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، کہ ہم اس خدا کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں علی کی ولایت کے ساتھ متمسک فرمایا ہے. اگر آپ کو یہ جملہ عربی میں نہیں آتا تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ جب اس کے بعد جشن کے بعد ایک دوسرے کو ملیں گے تو مبارکباد کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں علی والا بنایا. بلند تر صلوات محمد کے اس کے بعد اعمال ہوں گے نا، اعمال ہوں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے، نماز کے بعد ہے، نماز کریں گے، نماز کے بعد آخری میں شعر پڑھ کے اور انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ جشن کا ماحول ہے. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، پورا کلمہ ہو رہا ہے غدیر میں.
توجہ ہے سب کی. کلمہ کہاں پورا ہوا تھا؟ غدیر میں. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، پورا کلمہ ہو رہا ہے غدیر میں. کفر، نفاق، شرک تینوں پریشان ہو گئے، تینوں کا صفایا ہو رہا ہے غدیر میں. خداوند کریم سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں میرے اللہ. جی